الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات کرام کی عظمت مع دیگر دلچسپ سوال و جواب۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی آخر الزمان، شہنشاہ کون و مکان، سلطان انس و جان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، سرور ذیشان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے بخشش نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پائے غوث و رضا دے۔ سید کی تعریف۔ عرض، سید کسے کہتے ہیں؟ ارشاد، سید کا لغوی معنی سردار ہے، مگر پاک و ہند میں اصطلاحاً وہ لوگ سید کہلاتے ہیں جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد ہیں، جبکہ عرب شریف میں ہر معزز شخص کو سید اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو شریف کہا جاتا ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، سید سبتین کریمین یعنی حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت اور سید زادے کا ادب۔ عرض، عرب امارات کے قیام کے دوران بعض ٹیسٹ کروانے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک صاحب کی وساطت سے دبئی کے ایک اسپتال کی لیبارٹری میں تشریف لے گئے۔ اپنے پیشاب کی شیشی یعنی یورین بوتل ان صاحب کے تقاضے کے باوجود انہیں اٹھانے کے لیے نہ دی۔ بعد میں آپ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کی گئی، آپ نے ان صاحب کو اپنی یورین بوتل نہیں دی، اس میں کیا حکمت تھی؟ ارشاد، وہ سید صاحب تھے، میں ان کو اپنے پیشاب کی بوتل کیسے پکڑاتا؟ اگر قیامت کے روز سید صاحب کے جد اعلیٰ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ الیاس، کیا تیرا پیشاب اٹھانے کے لیے میرا بیٹا ہی رہ گیا تھا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سادات کرام کی نسبت اور ان کی محبت کی وجہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کون سا امتی اور سادات کرام کا خادم ایسا کرنا گوارا کرے گا؟ سادات کرام سے عقیدت و محبت رکھنا اور ان کا ادب و احترام بجا لانا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت سیدنا امام شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی قدس سرہ النورانی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام طبری علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اہل بیت عظام اور ان کی ذریت یعنی اولاد کی محبت فرض فرما دی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں سادات کرام کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ حضرات سادات کرام سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لانے میں پیش رہتے ہیں۔ دوران ملاقات اگر آپ کو بتا دیا جائے یہ سید صاحب ہیں تو بارہا دیکھا گیا ہے کہ آپ خود علو مرتبت ہونے کے باوجود نہایت ہی عاجزی کے ساتھ سید زادے کے ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں۔ سادات کرام کے بچوں سے انتہائی محبت و شفقت کرنا یہ آپ ہی کا ترہ امتیاز ہے۔ بارہا ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کے ننھے منھے قدموں کو اپنے سر پر لیتے ہیں۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ اس بات کو خلاف ادب سمجھتے ہیں کہ سید زادوں کی طرف پاؤں پھیلائے جائیں یا ان کی طرف پیٹ کی جائے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ کو اکثر اوقات محافل میں لوگ مسند پر بٹھاتے ہیں تو بارہا یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ بے قرار ہو کر فرماتے ہیں، آپ لوگ مجھے مسند پر بٹھا دیتے ہیں، حالانکہ معزز سادات کرام نیچے بیٹھے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بے قراری بڑھ جاتی ہے تو آپ دامت برکاتہم العالیہ
مسند چھوڑ دیتے ہیں اور معذرت کر لیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ سادات کرام نیچے ہوں اور میں غلام اوپر۔ کبھی کبھی کسی سید زادے کو دیکھ کر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر جھوم جھوم کر پڑھنے لگتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سادات کرام کی عظمت۔ عرض، بعض لوگ سادات کرام کے بارے میں بدگوئی شروع کر دیتے ہیں، ایسوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارشاد، غیبت تو ہر مسلمان کی حرام ہے، چاہے جائے کہ سادات کرام کی ہو۔ سادات کرام کی بدگوئی و مخالفت کرتے وقت یہ بات ذہن نشین فرما لیا کریں کہ آپ جس کو سید یعنی رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا تسلیم کر رہے ہیں، اب اسی آقا زادے کی بدگوئی بھی کر رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے تو کیا کریں گے؟ اس ضمن میں ایک حکایت ملاحظہ فرمائیے اور سادات کرام کی بدگوئی سے بچتے ہوئے ان کا ادب و احترام بجا لائیے۔ چنانچہ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک نادار سید زادے نے کہا، آپ کا تو خوب ٹھاٹ باٹ ہے اور میں سید زادہ ہونے کے باوجود کم مرتبہ ہوں۔ اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ کے نانا جان بے شک سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جبکہ میرے باپ دادا کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میں نے آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور عزت پائی، مگر آپ میرے باپ دادا کی پیروی کر کے رسوا ہو گئے۔ اسی رات حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ناراض پا کر ہوش اڑ گئے، گھبرا کر ناراض ہونے کا سبب دریافت کیا۔ ارشاد ہوا، تو نے میری اولاد کی عیب پوشی کیوں نہیں کی؟ چنانچہ صبح بیدار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس سید زادے کی تلاش میں نکل پڑے۔ ادھر ان سید زادے نے بھی رات خواب میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اگر تیرے اعمال درست ہوتے تو عبداللہ تیری توہین کیوں کرتا؟ چنانچہ سید صاحب بھی صبح بیدار ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ایک مقام پر دونوں حضرات کی اتفاقاً ملاقات ہو گئی، دونوں نے اپنے اپنے خواب سنائے اور ایک دوسرے سے معافی چاہی۔ وہ سید صاحب بھی تائب ہو کر سنتوں بھری زندگی گزارنے پر کمر بستہ ہو گئے۔ بہرحال ہمیں سادات کرام کا ادب و احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ سادات کرام کی تعظیم و تکریم کی وجہ۔ عرض، سادات کرام کی اس قدر تعظیم و تکریم کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد، سادات کرام کی تعظیم و تکریم کی اصل وجہ یہی ہے کہ یہ حضرات رسول کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا ٹکڑا ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ 423 پر فرماتے ہیں، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہوں، ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا یعنی نفرت نہ کی جائے۔ نفس اعمال سے تنفر یعنی فقط اس کی برائیوں سے نفرت ہو۔ سادات کرام کی انتہائی نسب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہے، یعنی ان کے جد اعلیٰ تو مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس فضل انتساب یعنی نسبت کی فضیلت کی تعظیم عام سے مسلمان تو کیا ہر متقی پر بھی فرض ہے، کیونکہ وہ اس سید صاحب کی تعظیم نہیں بلکہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے۔ حضرت سیدنا علامہ قاضی ایاز مالکی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتی ہیں ان کی تعظیم کی جائے۔
اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما کے جن مقامات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرف فرمایا ان کا بھی ادب و احترام کیا جائے، اور جن جگہوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا وہ ساری چیزیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوا یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشہور ہو گئیں، ان سب کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کون سا ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کی محبت و عظمت نہ ہو، جو شب و روز اس دیار حبیب کے فراق میں مچلتا نہ ہو، جس کی آنکھیں اس شہر کے در و دیوار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب و اشک بار نہ رہتی ہوں، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کے سبب ایک مسلمان کے دل میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ کے در و دیوار، کوچہ و بازار، صحرا و کوہسار کا یہ مقام ہے، تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں یعنی سید زادوں کا کیا مقام ہوگا؟ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ عظمت سادات کرام اور امام احمد رضا خان۔ عرض اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت کے سادات کرام کی تعظیم و توقیر کرنے کا کوئی واقعہ ارشاد فرما دیجیے۔ ارشاد: میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو سادات کرام سے بے حد عقیدت و محبت تھی، اور یہ عقیدت و محبت صرف زبانی کلامی نہ تھی، بلکہ آپ دل کی گہرائیوں سے سادات کرام سے محبت فرماتے، اور اگر کبھی لاشعوری میں کوئی تقصیر واقع ہو جاتی تو ایسے انوکھے طریقے سے اس کا ازالہ فرماتے کہ دیکھنے سننے والے ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک واقعہ پیش خدمت ہے۔ مدینۃ المرشد بریلی شریف کے کسی محلے میں میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان مدعو تھے۔ ارادت مندوں نے اپنے یہاں لانے کے لیے پالکی کا اہتمام کیا، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سوار ہو گئے اور 4 مزدور پالکی کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل دیے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ یکایک امام اہل سنت علیہ رحمت رب العزت نے پالکی میں سے آواز دی، پالکی روک دو۔ پالکی رک گئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً باہر تشریف لائے اور بھرائی ہوئی آواز میں مزدوروں سے فرمایا، سچ سچ بتائیں آپ میں سے سید زادہ کون ہے، کیونکہ میرا ذوق ایمان سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ ایک مزدور نے آگے بڑھ کر عرض کی، حضور میں سید ہوں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہونے پائی تھی کہ عالم اسلام کے مقتدر پیشوا اور اپنے وقت کے عظیم مجدد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رب العزت نے اپنا امامہ شریف اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا۔ امام اہل سنت علیہ رحمت رب العزت کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہے ہیں، معزز شہزادے میری گستاخی معاف کر دیجئے، بے خیالی میں مجھ سے بھول ہو گئی، ہائے غضب ہو گیا، جن کی نالے پاک میرے سر کا تاج عزت ہے ان کے کاندھے پر میں نے سواری کی۔ اگر بروز قیامت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھ لیا کہ احمد رضا کیا میرے فرزند کا دوش نازنین اس لیے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس وقت میدان محشر میں میرے ناموس عشق کی کتنی زبردست رسوائی ہوگی۔ کئی بار زبان سے معاف کر دینے کا اقرار کروا لینے کے بعد امام اہل سنت علیہ رحمت رب العزت نے آخری التجائے شوق پیش کی، محترم شہزادے اس لاشعوری میں ہونے والی خطا کا کفارہ جب ہی ادا ہوگا کہ اب آپ پالکی میں سوار ہوں گے اور میں پالکی کو کاندھا دوں گا۔ اس التجا پر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بعض کی تو چیخیں بھی بلند ہو گئی۔ ہزار انکار کے بعد آخر کار مزدور شہزادے کو پالکی میں سوار ہونا ہی پڑا۔ یہ منظر کس قدر دل سوز ہے۔ اہل سنت کا جلیل القدر امام مزدوروں میں شامل ہو کر اپنی خدا داد علمیت اور عالمگیر شہرت کا سارا اعزاز خوشنودی محبوب کی خاطر ایک گمنام مزدور شہزادے کے قدموں پر نثار کر رہا ہے۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے لاشعوری میں ہو جانے والی خطا کی نہ صرف معافی چاہی بلکہ تعظیم سعادات کی خاطر اپنے مقام و مرتبے کی پرواہ کیے بغیر کہاروں میں شامل ہو کر اس سید زادے کی پالکی بھی اپنے کندھوں پر اٹھائی۔ سبحان اللہ عز وجل، جن کی الفت آل رسول کی یہ حالت ہو، ان کے عشق رسول کا کیا عالم ہوگا۔ سادات کرام کو ملازم رکھنا کیسا؟ عرض، سادات کرام کو ملازم رکھنا کیسا ہے؟ ارشاد، سادات کرام کو ایسے کام پر ملازم رکھا جا سکتا ہے جس میں ذلت نہ پائی جاتی ہو، البتہ ذلت والے کاموں میں انہیں ملازم رکھنا جائز نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ سید کے لڑکے سے جب شاگرد ہو یا ملازم ہو دینی یا دنیاوی خدمت لینا اور اس کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، ذلیل خدمت اس سے لینا جائز نہیں، نہ ایسی خدمت پر اسے ملازم رکھنا جائز، اور جس خدمت میں ذلت نہیں اس پر ملازم رکھ سکتا ہے۔ بحال شاگرد بھی جہاں تک عرف اور معروف ہو خدمت لینا شرعاً جائز ہے، لے سکتا ہے، اور اسے یعنی سید کو مارنے سے مطلق احتراز یعنی بالکل پرہیز کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ سادات کرام کو ذلت والے کاموں میں ملازم رکھنے اور انہیں مارنے کی اجازت نہیں۔ اس ضمن میں اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کی احتیاط اور عظمت سادات کرام ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حیات اعلی حضرت میں ہے، جناب سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے، ایک کم عمر صاحبزادے خانہ داری کے کاموں میں امداد کے لیے اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت کے کاشان اقدس میں ملازم ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سید زادے ہیں، لہذا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت نے گھر والوں کو تاکید فرما دی کہ صاحبزادے صاحب سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادہ ہیں، یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمن ہیں، ان سے خدمت نہیں لینی بلکہ ان کی خدمت کرنی ہے، لہذا کھانا وغیرہ اور جس شے کی ضرورت ہو ان کی خدمت میں حاضر کی جائے، جس تنخواہ کا وعدہ ہے وہ بطور نذرانہ پیش ہوتا رہے۔ چنانچہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صاحبزادے خود ہی تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سید کے نسب کا ثبوت۔ عرض، اگر کسی کے سید ہونے کا ثبوت نہ ہو تو کیا اس کی بھی تعظیم کی جائے گی؟ ارشاد، تعظیم کے لیے نہ یقین درکار ہے اور نہ ہی کسی خاص سند کی حاجت، لہذا جو لوگ سادات کہلاتے ہیں ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ان کے حسب و نسب کی تحقیق میں پڑھنے کی حاجت نہیں اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت سے سادات کرام سے سید ہونے کی سند طلب کرنے اور نہ ملنے پر برا بھلا کہنے والے شخص کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نہ خواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ الناس امناء علی انسابہم، لوگ اپنے نسب پر امین ہیں، ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے، اس کی ہم تعظیم نہ کریں گے نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ ناواقفوں کو اس کے فریب سے مطلع کر دیا جائے۔ میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا میں سید ہوں، کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو زیارت اقدس سے مشرف ہوا کہ مارکہ حشر ہے، یہ شفاعت خواہ ہوا، اعراض فرمایا، اس نے عرض کی میں بھی حضور کا امتی ہوں، فرمایا کیا سند ہے تیرے امتی ہونے کی؟ غیر سید ہونے کا دعویٰ کرے تو؟ عرض، اگر کوئی شخص سید نہ ہو اور سید ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ارشاد، جو واقع میں سید نہ ہو
اور دیدہ و دانستہ یعنی جان بوجھ کر سید بنتا ہو وہ ملعون یعنی لعنت کیا گیا ہے، نہ اس کا فرض قبول ہو نہ نفل۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے یا کسی غیر والی کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفل، مگر یہ اس کا معاملہ اللہ عز و جل کے یہاں ہے۔ ہم بلا دلیل تکذیب نہیں کر سکتے، البتہ ہمارے علم میں تحقیق طور پر معلوم ہے کہ یہ سید نہ تھا اور اب سید بن بیٹھا تو اسے ہم بھی فاسق و مرتکب کبیرہ و مستحق لعنت جانیں گے۔ بد مذہب سید کا حکم۔ عرض، اگر کوئی بد مذہب سید ہونے کا دعویٰ کرے تو کیا اس کی بھی تعظیم و تکریم کی جائے گی؟ ارشاد، اگر کوئی بد مذہب سید ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہو تو ہرگز اس کی تعظیم نہ کی جائے گی۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں سادات کرام کی تعظیم ہمیشہ کی جائے گی جب تک ان کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچے کہ اس کے بعد وہ سید ہی نہیں نسب منقطع ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ پارہ 12 سورہ ہود آیت 46، ترجمہ کنز الایمان۔ فرمایا اے نوح، وہ یعنی تیرا بیٹا کنعان تیرے گھر والوں میں نہیں، بے شک اس کے کام بڑے نالائق ہیں۔ بد مذہب جن کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ جائے اگرچہ سید مشہور ہوں، نہ سید ہیں نہ ان کی تعظیم حلال بلکہ توہین و تکفیر فرض۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی مذکورہ بالا آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ نسبی قرابت سے دینی قرابت زیادہ قوی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل۔ عرض، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ارشاد، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 52 پر ہے۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے اور سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلین اولو العزم یعنی بلند و بالا عزت و عظمت اور حوصلہ والے کہتے ہیں، اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و ملک و جن و جمیع مخلوقات الہی سے افضل ہیں۔ سب سے افضل امت۔ عرض، کون سی امت ساری امتوں سے افضل ہے؟ نیز اس کی افضلیت کی وجہ بھی بیان فرما دیجئے۔ ارشاد، جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل۔ الحمدللہ عز و جل، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ یقیناً ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام میں سب سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت بھی پچھلی تمام امتوں سے افضل ہے، اور افضلیت کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ اس امت میں کثرت سے سرمایہ دار ہوں گے، ان میں انجینئر اور ڈاکٹر کثیر ہوں گے، نہ ہی فضیلت کی یہ وجہ ہے کہ یہ جنگجو اور بہادر اور قوی ہوں گے، یا یہ اس لیے افضل ہیں کہ نہایت ہی چالاک و زیرک ہوں گے، بلکہ ان کی افضلیت کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم منصب پر فائز ہیں۔
चुनाचे पारा 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 में खुदाए रहमान अज़्ज़ व जल का फरमाने आलीशान है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम बेहतर हो उन सब उम्मतों में जो लोगों में जाहिर हुई, भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। इस आयत मुबारका के तहत तफसीर खाजिन में है, इस उम्मत को अम्र बिल मारूफ व नह्युन अनिल मुनकर की बदौलत दीगर तमाम उम्मतों पर फजीलत दी गई है और इसी सबब से ये उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत है। पर साबित हुआ कि इस उम्मत के बेहतरीन होने की वजह इसके अफराद का नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अपने इस मनसब आली को समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे तुम ऐसी दो हिम्मत आका, दो सबको नेकी की दावत आका, बना दो मुझको भी नेक खसलत, नबी रहमत शफीए उम्मत। उम्मत मुहम्मदिया के फजाइल। अर्ज, इस उम्मत के कुछ फजाइल भी बयान फरमा दीजिए। इरशाद, मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान मज़कूरा आयत मुबारका की तफसीर में फरमाते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेशुमार फजाइल हैं। यहाँ उनमें से कुछ अर्ज किए जाते हैं। नंबर 1, ये उम्मत आखिर उम्म है। गुज़िश्ता उम्मतों के उयूब कुरान करीम में बयान हुए जिससे वो सारी दुनिया में बदनाम हो गईं, मगर इस उम्मत के बाद ना कोई नया नबी आएगा, ना कोई आसमानी किताब जिसमें इसके उयूब बयान हो, गर्ज ये कि इस उम्मत की पर्दा पोशी की गई। नंबर 2, पिछली कुतुब में इस उम्मत के औसाफ का जिक्र तो था, इनके उयूब का तस्करा ना था, जिसके बाइस वो लोग इस उम्मत में होने की तमन्ना करते थे। नंबर 3, जैसे रब ताला ने दीगर अंबिया किराम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नाम लेकर पुकारा, हमारे हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अलकाब से, इसी तरह इनकी उम्मतों को नसबी नामों से पुकारा गया। या बनी इसराईल, या अय्युहल्लज़ीना हादू वगैरह, मगर इस उम्मत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू के दिलकशो प्यारे खिताब से नवाजा गया। नंबर 4, पिछली उम्मतें अपने नबियों के बाद सारी ही गुमराह हो जाती थी, मगर इस उम्मत में ता क़यामत एक फिरका सवाद आज़म यानी अहले सुन्नत व जमात हक पर रहेगा। नंबर 5, इस उम्मत में हमेशा औलियाउल्लाह व उलमाए रब्बानी होते रहेंगे। जिस दरख्त की जड़ हरी रहे उसमें फल फूल आते ही रहते हैं। नंबर 6, यही उम्मत कल क़यामत के दिन बारगाह इलाही में गुज़िश्ता नबियों की गवाही देगी कि खुदाया उन्होंने अपनी कौमों को तबलीग की थी। हजरत सीना हुज़ैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर दो जहां के ताजवर सुल्तान बहरुबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर हमें 3 चीजों की वजह से फजीलत दी गई है। नंबर 1, हमारी सफ़ें मलाइका की सफ़ों की मिस्ल की गई। नंबर 2, हमारे लिए तमाम जमीन मस्जिद कर दी गई है। नंबर 3, जब हम पानी ना पाएं तो जमीन की खाक हमारे लिए पाक व साफ और पाक करने वाली बनाई गई। शुक्र अदा हो क्यों कर तेरा प्यारे नबी की उम्मत में, मुझसे निकम्मे को भी पैदा तूने ए रहमान किया। किसी को हंसता देखकर पढ़ने की दुआ। अर्ज, हंसने की कितनी अकसाम है, नीज किसी इस्लामी भाई को हंसता देखकर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? इरशाद, हंसने की 3 किस्में हैं। नंबर 1 तबस्सुम, नंबर 2 दिहक, नंबर 3 कहकहा। फुकाए किराम रहिमहुमुल्लाहु सलाम के नजदीक इस तरह हंसना के सिर्फ दांत जाहिर हों, आवाज पैदा ना हो, ये तबस्सुम कहलाता है। और इस तरह हंसना के थोड़ी आवाज भी पैदा हो जो खुद सुनी जाए, दूसरा ना सुने, तो ये दिहक है। और इस तरह हंसना के ज्यादा आवाज पैदा हो कि दूसरा भी सुने और मुंह खुल जाए, तो ये कहकहा है।
نماز میں تبسم کرنے سے نہ نماز جائے نہ وضو، ہنسنے سے نماز جاتی رہے گی، اور قہقہا لگانے سے نماز وضو دونوں جاتے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے القہقہۃ من الشیطان والتبسم من اللہ، یعنی قہقہا شیطان کی طرف سے ہے اور مسکرانا اللہ عز و جل کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں کہیں لفظ ضحک آتا ہے وہاں تبسم مراد ہوتا ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ٹھٹھا نہ لگایا۔ خیال رہے کہ مسکرانا اچھی چیز ہے اور قہقہا بری چیز۔ تبسم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب کسی سے ملو مسکرا کر ملو، جب کسی کو مسکراتا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیے اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ عز و جل تجھے مسکراتا رکھے۔ جیسا کہ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات میں سے قریشی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محو گفتگو تھیں، زیادہ بخشش کا مطالبہ کر رہی تھیں اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی تو وہ جلدی سے اٹھ کر پردے میں چلی گئی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ جب یہ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تبسم فرما رہے تھے۔ یہ عرض گزار ہوئے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو میرے پاس حاضر تھیں کہ انہوں نے جب تمہاری آواز سنی تو جلدی سے اٹھ کر پردے میں چلی گئیں۔ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ آپ سے ڈرتی۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جانب متوجہ ہو کر کہا اے اپنی جانوں سے دشمنی کرنے والیوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ انہوں نے کہا ہاں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرح نہیں بلکہ غصے والے اور سخت گیر ہیں۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ گلی سے ان کی شیطان دم دبا کر بھاگ جاتا ہے ایسا روب ایسا دبدبا فاروق اعظم کا۔ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کا ذہن۔ عرض مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس کرنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل میرا 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کا مدنی ذہن بنا ہے، لیکن میں اپنے گھر کا اکیلا ہی کفالت کرنے والا ہوں۔ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد اس سوال کا جواب آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ بالفرض آپ کو بیرون ملک نوکری کی پیشکش یعنی آفر ہو تو گھر والوں کو چھوڑ کر آپ بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں؟ آپ کے گھر والے آپ کو بھیجنے کے لیے راضی ہوں گے یا نہیں؟ عام طور پر یہی دیکھا گیا ہے کہ بیرون ملک نوکری ملنے پر گھر والے نہ صرف راضی ہوتے ہیں بلکہ بیرون ملک نوکری کرنے پر زور دیتے ہیں۔ گھر والوں کو آپ کی کم اور پیسوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر بیرون ملک جانے کے لیے آپ کے گھر والے راضی ہو جائیں تو اس وقت گھر کی کفالت کرنے والا کون ہوگا؟ اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو اس وقت گھر کی کفالت کون کرے گا؟ اس وقت بھی تو گھر والے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ گھر والے فقط دنیا بنانے کے لیے جدائی برداشت کرتے اور قربانی دیتے ہیں، آخرت کی بہتری کے لیے جدائی برداشت نہیں کر سکتے۔ حقیقی خیر خواہ تو وہ ہیں جو دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرنے کا ذہن دیں۔ بہرحال مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے گھر والوں کا ذہن بنایا جائے اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ بخوشی اجازت دیں، اور آپ واپس آنے تک ان کے نان نفقہ کا اہتمام بھی کیجیے تاکہ آپ کی غیر موجودگی میں انہیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
اگر آپ واپس آنے تک ان کے نان نفقہ اور دیکھ بھال کا اہتمام نہیں کر سکتے تو ایسی صورت میں جانے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہوں اور وہ 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور واقعی ان کو آپ کی خدمت کی حاجت بھی ہے یا شفقت کی بنا پر اجازت نہیں دیتے تو آپ ہرگز مدنی قافلے میں سفر نہ کیجیے بلکہ اپنے والدین کی خدمت کیجیے۔ جدول پر عمل کرنا ضروری ہے۔ عرض: مدنی قافلے میں جدول پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے؟ ارشاد: دنیا کا ہر کام کسی نہ کسی اصول کے تحت ہوتا ہے، تو دین کا کام اصول کے مطابق کیوں نہ ہو؟ آپ کسی بھی فیکٹری یا ادارے کو لے لیجئے، اس فیکٹری یا ادارے کے 20 اصول و ضوابط ہوں گے۔ پھر وہ فیکٹری یا ادارہ اگر بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے تو وہ کئی شعبوں پر منقسم ہوگا۔ یوں ہر فیکٹری یا ادارے کے ہر شعبے کی ترقی اس کے اصول و ضوابط پر کاربند رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح مدنی قافلے کی کامیابی مدنی مرکز کے دیے گئے جدول کے مطابق عمل کرنے میں ہے۔ مدنی مرکز کے عطا کردہ جدول پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم اپنے مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، جدول بنانے میں کئی ایسے منجھے ہوئے اسلامی بھائیوں کی سوچیں اور تجربات کار فرما ہوتے ہیں جن کے برسہ برس کے تجربات و مشاہدات ہوتے ہیں۔ آپ صرف اپنی سوچ کے مطابق سوچتے ہیں، جبکہ مدنی مرکز دنیا بھر کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے۔ ہاں، اگر مدنی قافلے کے جدول میں کوئی بات معاذ اللہ عز و جل خلاف شرع ہو تو بے شک آپ اس پر عمل نہ کیجیے، بلکہ فوری طور پر مدنی مرکز کو آگاہ کر کے اصلاح کیجیے۔ جب ایسا نہیں اور یقیناً ایسا نہیں تو آپ جدول کے مطابق ہی مدنی قافلے میں اپنا وقت گزاریے۔ اللہ عز و جل ہمیں مدنی قافلوں کا شہدائی بنائے اور جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی شہدائی ہے مدنی قافلوں کا یا خدا، 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار فرما یا خدا۔ 3 دن ہر ماہ جو اپنائے مدنی قافلہ، بے حساب اس کا خدایا خلد میں ہو داخلہ۔